باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے، جو چیزیں جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں وہ تمہاری دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اگر آپ غور کریں، یعنی آپ تعقل اس میں کیوں نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 60 ہمیں اس بات کی طرف وادار کر رہی ہے، بیدار کر رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، ہماری زندگی کے ساتھ جو بھی سامان ہے، جو بھی لوازمات ہیں، جو ہمارے لیے فیسلٹیز ہیں، وہ ہمارا رہنا سہنا، زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں ہماری دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں اور ہماری ضرورت کا سامان ہے، مگر جو اللہ نے ہمیں یہاں نہیں دیا ہے اور خود اللہ کے پاس ہے ہمارے لیے، وہ زیادہ خیر ہے، زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس میں آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک عقل مند انسان کی علامت یہ ہے، ایک عاقل انسان کا فعل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے یا ایک لانگ ٹائم زندگی کے لیے چھوٹے عرصے کی اگر کوئی تکلیف یا صبر ہے اس کو کرنا، یا کوئی تکلیف برداشت کرنا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں اگر اسے کوئی لمبے پیریڈ کے لیے آسائش ملنے والی ہے تو عقل مند انسان اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے۔ انسان کو اس کی عقل کے استعمال کے لیے اور خود عقل جیسی نعمت کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری احادیث اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو دی گئی ہے جس سے انسان کو ممتاز کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے سوال کیا کہ بتاؤ عقل کیا ہے؟ عقل کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عقل یعنی جس سے انسان اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ تو امام نے فرمایا یہ تو جانور بھی کرتا ہے، یعنی ایک اچھائی اور برائی کو پہچاننا تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ جانور کو معلوم ہے کہ کون اسے کھانا دے گا، کون اسے ابھی مارنے والا ہے، وہ تمیز پیدا کرتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ بھئی کون اسے مار رہا ہے، کون اسے کھانا دے رہا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ عقل وہ ہے کہ جس سے آپ اچھائی اور برائی کو پہچاننا تو بہت آسان ہے۔ دو اچھائیوں یعنی دو خیر میں سے زیادہ خیر کیا ہے وہ پہچانے، وہ عقل ہے۔ یعنی دو بہترین چیزیں آپ کے سامنے اگر پیش کی جائیں، دو خیر آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اس میں آپ تمیز پیدا کریں کہ یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، یہ زیادہ خیر ہے آپ کے لیے، یا دو شر اگر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس میں سے کون سے شر کے اندر خیر پائی جاتی ہے، یعنی کون سے شر کے اندر مفسدہ کم ہے، نقصان کم ہے، اسے آپ چوز کریں۔ یعنی دو اگر شر آپ کے سامنے ہیں، دو برائیاں آپ کے سامنے ہیں، دو برائیوں کے راستے آپ کے سامنے ہیں، آپ مجبور ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کو ایک کو چوز کرنا ہے، تو آپ اسے چوز کریں، اس کا انتخاب کریں جس میں آپ کا نقصان کم سے کم ہو۔ تو یہ ہے عقل، یعنی وہ انسان جو عاقل ہے، جس کے پاس عقل ہے، وہ دو شر میں سے، دو برائیوں میں سے ایسی برائی کا انتخاب کرے گا کہ جس میں اس کا نقصان کم ہو، یا دو خیر اور دو اچھی چیزوں میں سے ایسی اچھی چیز کا انسان انتخاب کرے گا جس میں اس کا فائدہ زیادہ ہونے والا ہے، زیادہ خیر ہونے والی ہے۔ یہ کام جانور نہیں کر سکتا، اور یہی عقل ہے کہ جس کے لیے جناب شیخ یعقوب کلینی نے اپنی کتاب کافی کے اندر روایت نقل فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ عقل خود پروردگار عالم قسم کھاتا ہے، وعزتی و جلالی، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے پروردگار کہتا ہے ما خلقت خلقا، میں نے کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، هو احب الی منک،
میں نے کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، ہوا احب الیہ منکا یا عقل، اے عقل میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا۔ یعنی پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مجھے سب سے زیادہ عزیز اگر ہے کوئی چیز تو وہ عقل ہے، عقل سے زیادہ میری مخلوق میں جس کو میں نے پیدا کیا ہے مجھے کوئی بھی چیز عقل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، عقل سے زیادہ مجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا اکملتک، اور عقل سے گفتگو، یعنی خطاب عقل سے کہ اے عقل میں نے تجھے کامل ہی نہیں کیا کسی کے اندر، الا فی من احب، مگر یہ کہ ایسے افراد میں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں دوستی رکھتا ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن کو میں چاہتا ہوں۔ یعنی وہ کون افراد ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام، کہ جن کے اندر اللہ نے عقل کو مکمل کیا، جن کے اندر پروردگار نے عقل کو کامل کیا، اور اس کو جو ہے وہ پروردگار پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ایاک اعاقب و ایاک اثیب، میں اے عقل میں تیری ہی وجہ سے عقاب کروں گا اور تجھ ہی کی بنا پر، یعنی عقل تیری ہی بنا پر میں ثواب دوں گا۔ تو چیزوں کا ثواب اور چیزوں کا عقاب عقل ہی کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ روایت ہے ان اعمال الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے جو اعمال ہیں یا ثواب اعمال ہے وہ ان کے عقل کی مقدار کے حساب سے ہے، جس کے پاس جتنی عقل ہے اس کے عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا کہ ایک جاہل انسان جو ہے وہ اگر سوتا ہے تو اس کا سونا زیادہ بہتر ہے، اس سے ایک عاقل انسان اگر سوتا ہے تو اس عقل مند انسان کا سونا زیادہ بہتر ہے اس سے جو ہے جاہل انسان اور نادان انسان کے بنسبت کہ جو جاگ رہا ہے۔ روایت ہے نوم العاقل افضل من سحر الجاہل، ایک عقل مند انسان کا سونا بہتر ہے ایک جاہل انسان سے۔ یعنی ایک جاہل انسان کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک سمجھدار، ایک عقل مند انسان جس کے پاس عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل یعنی فہم و ادراک، عقل یعنی وہ قوت کہ جس کے ذریعے سے آپ اچھائیوں میں کون زیادہ بہتر ہے اس کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ تو عقل کو پروردگار عالم نے اس قدر فضیلت دی ہے کہ اسی سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے حوالے سے روایت نقل ہے کہ وہ ایک صحرا میں عبادت کر رہا تھا، تو وہاں سے ایک فرشتہ گزرا، تو فرشتے نے دیکھا کہ جنگل میں تنہائی میں اس ہرے بھرے بیابان میں ایک شخص اکیلا عبادت کر رہا ہے، پروردگار اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے، تو مجھے اس کا مقام دکھا دے۔ تو اللہ نے جب اسے اس کا مقام دکھایا تو اس فرشتے کو، اس ملک کو اس کا مقام بہت چھوٹا نظر آیا، تو کہا کہ پروردگار اس کا مقام صرف اتنا سا، یہ تو بہت دیر تک تیری عبادت کر رہا ہے اور ایک ایسی جگہ پر عبادت کر رہا جہاں کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ اس کا مقام تو بہت بلند ہونا چاہیے۔ تو پروردگار نے کہا اسحب ہو، جاؤ اس کی صحبت اختیار کرو، اس کے ساتھ رہو۔ یہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور وہاں عبادت کرنا شروع کی، اپنا پورا دن گزارا، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ بھئی، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو پھر جو ہے وہ فرشتے نے اس سے سوال کیا، فرشتے نے کہا بھئی تمہاری یہ جگہ کتنی خوبصورت، ان ھذا مکانک لنزہ، تمہاری یہ جگہ کتنی منزہ ہے، کتنی بہترین ہے کہ یہاں پر تم عبادت کرتے۔ تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ جگہ تو اچھی ہے مگر میں یہاں عبادت کرتا ہوں تو اس کے اندر ایک عیب ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کیا کمی پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک نقص ہے، ایک عیب یہ ہے، ایک کمی یہ ہے کہ یہاں پہ بہت گھاس ہے، کاش اللہ کا کوئی چوپایا ہوتا، کوئی جانور ہوتا، اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو وہ اس گھاس کو کھا لیتا، تو پھر یہاں پر یہ گھاس جو ہے یہ ویسٹ نہیں ہوتی، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس فرشتے نے اس کی اس عجیب سی بات کو کہ جو عقل کے تقاضے سے نہیں تھی، ایک عجیب بات کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی گدھا ہوتا ہے اس گھاس کو کھا لیتا ہے، یہ گھاس جو ہے وہ بیکار ہے، یہاں پہ اسے سمجھ میں آیا کہ بھئی اس انسان کے اندر عقل کم ہے،
تبھی یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کی عبادتوں کا ثواب اس کی عقل کی بنیاد پر پروردگار نے دیا ہے، تو اسے اس کا پھر وہ مقام جو اللہ نے دکھایا تھا اور کم لگ رہا تھا وہ بات اسے کنفرم ہوئی اور سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، پیغمبر سے بھی روایت ہے، ایک شخص اس مضمون کی روایتیں کئی طرح سے ہم تک پہنچی کہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے بہت نماز پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، حج انجام دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مگر اس کے پاس جو ہے وہ، پھر امام نے سوال کیا کہ عقل کیسی ہے اس کی؟ کہا کہ عقل کے بارے میں تو نہیں پتا کہ عقل کیسی ہے، تو امام نے فرمایا اس کے سارے اعمال اس کی عقل کے حساب سے ہوں گے۔ یہی روایت ایک دوسرے مقام پر ملتی ہے کہ جس میں بیان کرنے والے نے کہا کہ عقل نہیں ہے مولا اس کے پاس، وہ سارے کام کرتا ہے مگر اس کے پاس عقل بہت کم ہے، تو امام نے فرمایا فلا یرتفع ذالک منہ، یہ جو ہے اس سے کچھ بھی بلند ہو کے جانے والا نہیں ہے، یعنی یہ سب اس سے قبول نہیں ہوگا۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار، اس کی عبادت کا دار و مدار اس کی عقل پر ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ انسان کے پاس عقل ہے تو سب کچھ ہے، انسان کا دین اس کے عقل سے ہے، انسان کی دنیا اس کے عقل سے ہے، جس کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے اگر وہ کم عبادت بھی کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بہترین انداز میں قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے، یا عقل ہے آپ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، عقل ہے لیکن آپ غافل ہیں، عقل ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے، تو آپ جان لیجئے کہ آپ کی عبادتیں، آپ کا دین، آپ کی دنیا سب جو ہے وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی جتنے فائدے کی امید کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بارگاہ خداوند میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عقل مندوں میں شمار کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی یہاں پہ حدیث ہے کہ انسان، بہت خوبصورت روایت ہے لیکن میں اگر اسے مکمل کر سکوں اس مختصر وقت میں، روایت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی عقل مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر یہ 10 چیزیں نہ پائی جائیں۔ 10 چیزیں کیا ہیں کہ نمبر 1 الخیر منہ معمول، اس انسان کے ساتھ ہمیشہ توقع کی جائے خیر کی۔ ایک انسان عقل مند، اسے ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس سے دوسرے خیر کی توقع کریں کہ بھئی یہ انسان خیر کر سکتا ہے، بہتری کرے گا ہمارے لیے۔ نمبر 2 والشر منہ مأمون، اور اس کے شر سے ہمیشہ امان میں رہیں، یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو عقل مند انسان ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، کہ کوئی بھی خیر جب اس کے ساتھ، ایک عقل مند انسان کے ساتھ کوئی بھی غیر انسان جب خیر کرتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ جانتا ہو، یعنی بہت زیادہ سمجھتا ہو۔ کسی نے اگر کسی کو 100 روپے بھی دے دیے ہیں، ذرا سی کوئی مدد کر دی ہے تو وہ اسے بہت اس کی قدر کرتا ہو کہ بھئی کسی دوسرے نے خیر کیے، بہت عظیم میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور اسی کے برعکس آپ نے فرمایا کہ وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اور وہ جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے جب کوئی خیر کرتا ہو، کوئی اچھا کام کرتا ہو تو اسے اپنی نظر میں کم سمجھتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یسأم من طلب الحوائج الیہ، کہ کوئی بھی انسان جب اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آتا ہو تو وہ اکتا نہ جاتا ہو، تھک نہ جاتا ہو دوسروں کے کام کرنے سے کہ بھئی میں نہیں کروں گا، میں کس کس کی مدد کروں گا۔ یعنی ایک عقل مند انسان کو کسی کے کام آنے سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ طلب علم کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ لمبی مدت بھی لگا رہے تو کبھی اسے تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، تھکنا نہیں چاہیے۔ راہ خدا میں مالداری سے زیادہ اگر کبھی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے عزت دے، اور راہ خدا میں کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو عزت پر اس ذلت کو ترجیح دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والخمول اشہی الیہ من الشہرہ، اس کے لیے گوشہ نشینی شہرت سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور آخر میں عجیب سب سے خوبصورت پوائنٹ جو امام رضا علیہ آلاف التحیہ والسلام کی اس حدیث مبارک کا ہے وہ یہ ہے کہ لا یرا احدا الا قال، یہ انسان، یہ عقل مند انسان کسی کو دیکھتا ہی نہیں مگر یہ کہ ہر کسی کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے هو خیر منی واتقی، جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ متقی ہے۔ یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے ہمارے درمیان، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ وہ انسان ہم سے زیادہ متقی ہے، وہ انسان ہم سے زیادہ مومن ہے، وہ انسان ہم سے زیادہ بہتر ہے۔
تاکہ ہم عقل مندوں میں شمار ہو سکیں اور کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا سکیں۔ جہاں بھی انسان کے ذہن میں یہ گمان آ جائے کہ بھائی میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، تو سمجھیے کہ آپ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ 10 چیزیں، یہ 10 صفات جس کے اندر پائے جائیں وہ انسان عقل مند انسان ہے، اور کسی کی عقل ان 10 صفات کو چھوڑ کر مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں عقل مند افراد میں شمار فرما، اور ہماری مختصر سی عبادتیں، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں اس مبارک مہینے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی یا